آپ کو پتا ہے کہ میں بنگال میں پالیٹکس کرتا ہوں. آئی ایم ریپرزینٹنگ اے پولیٹیکل پارٹی, ناٹ آرگنائز, بٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ انڈیپینڈنٹ پارٹی. ہمارے اس پنچایت میں ہمارے کئی سارے پنچایت نکلا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے. لیکن ہمیں سب سے بڑے ہمارے جو مصیبت مجھے لگا, میں پالیٹکس میں آیا ہوں, میں ایک این جی او چلاتا ہوں, میں دینی خدمت میں ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہوں انڈیا اور انڈیا کے باہر. مجھے جو چیز اس قوم کے سب سے خراب لگا کہ اس قوم کے ہر لیڈر, ہر طبقات کے, ہر ونگز کے, ہر لوگ فوری طریقے پہ فائدہ ڈھونڈتا رہتا ہے, اور یہی اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. وی ڈونٹ ہیو اے پلان. ہر قوم کا پلان ہے. آپ مڈل ایسٹ جاؤ, دے ہیو اے پلان, ویژن 2030. امریکہ جب بغداد میں آیا تب سے پلان بنایا 2023 کا. اسرائیل کے آدمی سپیچ میں دینے لگے کہ پہلے ہم عراق کو ختم کریں گے, پھر یمن میں لڑائی کریں گے. 2016 میں یہ بتا رہا تھا. یہ سپیچ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کہیں نہیں دیکھا ہوگا. پہلے ہم مڈل ایسٹ میں عراق کو ختم کریں گے, پھر یمن میں جائیں گے, پھر سیریا ختم کریں گے, اور آخر میں ہم ایران کو پکڑیں گے. They have a plan. ان کے پاس پلان ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. اور ہمیں کیا ہے, آج میرے پاس کچھ نہیں ہے, آج کسی نے آیا بولا کہ بھائی 2 روٹی مل جائے گا, لے لے گا. ہاں ہاں بھائی دے دو. ہم نے کبھی ڈھونڈا نہیں کہ کیوں 2 روٹی ہمیں دے رہا ہے, کہیں اس کے پیچھے 100 روٹی تو انتظار نہیں کر رہا ہے. ایمان کے, اعمال کے ہر جگہ یہی مصیبت ہے ہمارے ساتھ. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا مت حاصل کرو, دنیا حاصل کرنا چاہیے, دنیا آپ کو حاصل کرنا چاہیے, اللہ کے نعمتوں کو سمجھنا چاہیے, اللہ کے نعمتوں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. بٹ دا وے یو ورک, دس از ناٹ دا رائٹ پاتھ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, ڈونٹ فالو دا پاتھ آف شیطان. As our Lord Allah subhanahu wa ta'ala say, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Oh you the believers, enter into the Islam completely, oh perfectly. آج ہمارے پاس اسلام کے طریقے کو ہم نے اپنایا نہیں. آئیے بغداد کے وہ جوان کو دیکھیں جس نے اسلام کے طریقے کو پہنچا اختیار کیا, جس نے اسلام کے طریقہ کو لے لیا, اور کیا وہ کامیاب بنا؟ یا ہمیں جس کو لگا ہم اپنے عقل مندی سے اسلام کو سنبھال لیں گے, اپنے مولوی صاحب کو بھی سنبھال لیں گے, اور اپنے ووٹر کو بھی سنبھال لیں گے, اور اپنے مرید کو بھی سنبھال لیں گے, اپنے معاشرات کو بھی سنبھال لیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ سارے چیز سنبھال لوں گا. میرا مرید آتا ہے تو بھائی عید میلاد النبی کرو, امام صاحب ملتا ہے تو ہاں امام صاحب نماز کا دعوت دیا کرو, لیڈر آتا ہے تو کہتا ہوں کہ بھائی ہاں آپ بہت اچھے ہیں, دیگر پارٹی کے لوگ آتے ہیں تو ہاں بھائی آپ بھی کرو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عقل مندی ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے. یہی, اس کو اگر باریکی سے دیکھا جائے تو یہی منافقت ہے, یہی منافقت ہے. منافقین مسلم یہی کرتا تھا. وہ نبی کے پاس آ کے کہتا تھا, مسلمان کے پاس وہ آ کے کہتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر یہودی کے پاس کہتا تھا ارے بھائی مسلمان کے ساتھ ویسے بیٹھا ہوں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کیا آج ہمارے اعمال ایسا نہیں ہے؟ بغداد کے وہ جوان پہنچ گیا, بغداد کے وہ جوان پہنچ گیا. بابا ہمیں آپ کے یہ پیسہ ضرورت نہیں ہے, فاقہ ہے, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا لیکن پھر بھی پیسہ واپس کر دیا. نہیں, اس کو آپ رکھو, ہم تو اللہ سے اجر مانگتے ہیں. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں, اور ایمان والوں جب کوئی نیک کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا, تو اللہ اسے دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے عزیز, کئی دن بغداد میں اس کو فاقہ لگا. لوگ کہنے لگے, مشورہ دیے کہ بیٹا تم یہاں پہ مت رہو, بغداد میں تمہارے کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی چانس, یو ڈونٹ ہیو اینی چانس, سو یو میں مائگریٹ فرام دا بغداد. آپ رسیا کے جانب چلے جاؤ, آپ بحر کے راستہ سے اور دوسرے نئے مسلم ممالکات میں جاؤ جہاں پہ یو ہیو اسکوپ. تم عالم دین ہو, تم پڑھائی لکھائی کرتے ہو, جاؤ وہاں پہ تم جاؤ. بغداد میں اتنے عالم ہیں, بغداد میں اتنے مولوی ہیں, بغداد میں یہ many scholars on that time present on the Baghdad. So لوگ عالم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا, آج بھی نہیں دیتا. تو یہ بچہ بولا کہ ٹھیک ہے, کچھ لوگ کچھ پیسہ دیے, بیٹا جاؤ, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, یتیم عرفان. چلا گیا, جہاز پہ جا کے پہنچ گیا. جہاز میں جاتے جاتے اور رستے پہ طوفان
اتنے زیادہ طوفان کہ وہ جہاز ڈوب گیا, ٹوٹ گیا. وہ بندہ ایک تختی کو پکڑ لیا, سہارا بنا لیا, اور اسی پہ آتے آتے کنارے پہنچا. اس جگہ پہنچا کہ ہوش نہیں تھا. جب ہوش آیا تو دیکھنے لگا کہ نئی جگہ ہے لیکن مسلم کنٹری ہے. لوگوں نے اس کو استقبال کیا, بیٹا تم رہو, تم ایسے پریشان تھے, کیا کرنا ہے, آرام سے کچھ دن کے لیے تم یہاں پہ رہو. بچہ رہا, اور وہاں پہ وہ قرآن الکریم رکھا ہوا رہتا تھا, وہ نقل کرتا تھا قرآن سے. تب پریس تو نہیں تھے. لوگ کہنے لگے ارے بھائی تمہارے ہاتھ میں اتنا اچھے لکھا ہے, تمہارا خود خطی اتنا مضبوط ہے, ایک کام کرو کیوں ہمارے بچے کو نہیں پڑھاتے. پڑھا دوں گا. پڑھانا شروع کر دیا تو بس کئی دنوں میں لوگ عزت اور بھی بڑھانے لگے, عزت اور بلند کرتے لگے. اے مومن, عزت تو اللہ کے راہ پہ ہے. العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین. آپ کو یہ یاد رکھو, عزت اگر چاہیے تو اللہ کے راہ کو پکڑ لیا کرو. کہیں بھی ہو, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اف یو آر اے ڈاکٹر, دیر از وے فار دا اسلام. آپ اگر ڈاکٹر ہو وہاں بھی اسلام کے لیے راستہ ہے. اگر آپ انجینئر ہو وہاں بھی اسلام کے لیے راستہ ہے. اگر آپ پولیٹیشین ہو وہاں بھی اسلام کو خدمت کرنے کا جگہ ہے. لوگوں کو مت سوچو, لوگوں کے لیے فکر مت کرو. لوگ تمہیں کہیں گے غلط کہیں گے, برا کہیں گے. یہ بندہ, یہ جوان, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ایک کام کرو, آپ کچھ پیسے لے لو, آپ یہاں پہ رہو, ہمارے بچے کو پڑھاؤ تاکہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں. چلیں کوئی بات نہیں, پڑھانا شروع کر دیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ کہنے لگے کہ بیٹا تم اس کو ہمارے یہاں ایک شادی کر لو. توجہ فرمائے میرے عزیز, سمجھے بات کو. جی میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون سا راہ میں ہمیں چلنا ہے. اس کے نبی ہمیں جنت لے جائے گا یہ کافی نہیں ہے, یہ کہنا کافی نہیں ہے. نبی کے سنت نبوی کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے کافی ہے. کسی بھی صحابہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں اور کہہ دیا اور وہ جنتی بن گئے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی کو دیکھو, وہ کامیاب اس لیے تھے کہ وہ غلام رسول تھے دل سے اور اعمال سے. کئی دن بعد لوگوں کا فرمان ہے کہ بیٹا ایک کام کرو, یہاں ہمیں شادی کر لو ہمارے ایک لڑکی کو, یہ اچھی لڑکی ہے, یتیم ہے. وہ لڑکا کہنے لگا کہ بابا میں تو یہاں پہ اکیلا ہوں, میرا تو کوئی ولی بھی نہیں ہے, میرا تو کوئی گارڈین بھی نہیں ہے. گاؤں والوں کہا کہ ہم تمہارے گارڈین بن جاتے ہیں. بچہ کہا ٹھیک ہے, وہ شادی کر دیا. وہ لڑکی کے جب شادی کے رخصت کے وقت آئی تو وہ لڑکا اپنے بیوی کو دیکھتا رہا. بیوی کے خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے تھا, لیکن بچہ نے دیکھا, لڑکا دیکھ رہا تھا کہ اس کے بیوی کے گلے میں ایک قیمتی ہار لگا ہوا ہے. I need your concentration. I need your, آپ کے توجہ چاہتا ہوں. آخر میں ہوں, وہ لڑکا اپنے بیوی کو, ہر شخص اپنے بیوی کے پہلے مرتبہ میں اپنے بیوی کے آنکھ پہ چہرے پہ نظر ڈالتا ہے, اور یہ لڑکا اپنے بیوی کے گلے کے ہار, قیمتی ہار کو دیکھ رہا ہے. بغل سے چچا کہنے لگے کہ بیٹا یہ ہار کچھ دیر کے بعد تمہارا ہی ملکیت میں آنے والا ہے, اپنے بیوی کی طرف دیکھو تاکہ لوگ ایسا نہ کہیں کہ تم لالچی ہو. تو پھر یہ کہنے لگا کہ چچا میں اس لیے نہیں یہ دیکھ رہا ہوں, کچھ دن پہلے جب میں بغداد میں تھا تو یہی ہار, اسی طرح کی ایک ہار میں نے ایک بزرگ کے ہاتھ میں دیا تھا. اب مجھے وہ برابر کے یہ ہار نظر آ رہا ہے تو میں پریشان ہو رہا ہوں, اتنے قیمت ہار میں نے بغداد میں دیکھا, پھر یہاں کیسے آ گئی میری بیوی کے پاس. تو جب یہ کہنے لگے تو بغل کے لوگ تکبیر دینے لگا, سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیا بات ہو گیا؟ اے اللہ والو, اے لوگو, اگر تمہیں ایمان کے راہ پہ یقین ہو تو سمجھ لیا کرو کہ تم کامیاب ہو گئے. اس محلہ کے لوگ کہنے لگا بیٹا یہ وہی آدمی ہے جو بوڑھا یہاں پہ آتا تھا, جب وہ بغداد سے تمہارے پاس یہ مال کو واپس لے آیا, یہ ہار کو لے آیا, تو ہمیں یہ کہنے لگا کہ بھائی میں ایک ایمان والوں سے ملا ہوں, میں بغداد میں ایک ایماندار لڑکے سے ملا ہوں جس نے اللہ کے لیے کوئی کام کرتا تھا اور یہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے دعا مانگتا تھا, اللہ اسی لڑکے کو میرا داماد بنا دے. سبحان اللہ بول بننا, آمین ایک بھی جورے بولا جاوے نا, آمین. اے اللہ اتنے نیک لڑکا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, اسی لڑکے کو میرے داماد بنا دے. اور بوڑھا اسی طرح دعا کرتے کرتے مر گیا.
اور تم یہاں پہ آئے ہو کہنے لگے ہو کہ یہ تم نے اس کو دیا. میرے کہنے کا مطلب سمجھ لو کہ ہم جس طرح سے مسلمان ہیں ہمیں فوری طریقے سے کچھ پروفٹ ملتا رہتا ہے. کہاں مسلمان ناکامیاب ہے؟ آپ کو پتہ وہ بچہ اگر اس رات میں اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں بھوکا ہوں، میں فاقے پہ ہوں، چلو یہ چیز لے لو، ان کو مل جاتا، لیکن وہ ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ کے لیے اس رات میں اگر وہ مال اس کو موتی کے وہ ہار مل جاتا تو وہ شاید خرچ کر دیتا، فقیر بن جاتا. لیکن سال گزرا نہیں، وہ بندہ اسی ہیرے کے ہار کے مالک بھی بن گیا اور ایماندار بھی بن گیا اور اس خوبصورت لڑکی کا شوہر بھی بن گیا. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.